یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے. ہاں میں تو بھول گیا تھا. ہمارے دین میں کوئی عمل تہوار نہیں ہے. ہمارے دین میں کوئی عمل رواج نہیں ہے. تہواروں سے رواجوں سے یہ دین پاک ہے. ہاں یہ دین پھر اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا، نبی کی سنت ہوگی. تہوار غیروں میں ہوتے ہیں، رواج غیروں میں ہوتے ہیں. ان کی قوموں کے رواج، ان کی قوموں کے تہوار، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. ہمیں حکموں پر اور طریقوں پر رکھا ہے. عبادت میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، ہر بات میں یہ حکم والے ہیں، یہ طریقے والے ہیں. نکاح تو نکاح یہ کوئی رواج نہیں ہے. نکاح جو ہے سنت ہے. وہ سنت بھی ملت کی سنت ہے، سنت ملت. کیونکہ تمام نبیوں کی شریعت میں یہ نکاح کا عمل رہا ہے. حدیثوں میں ہے اربع من سنن المرسلین وعد منها النکاح. کہ چند چیزیں نبیوں کے طریقوں میں رہی، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے یہ سنت. جی ہاں، اس لیے سنت ہے اور بڑی سنت. جی ہاں، اس سنت میں خوبی آئے گی سادگی سے. سادگی سے، کیونکہ یہ زندگی کی عام ضرورت ہے، ہر آدمی کی اور ہر عورت کی ضرورت ہے. جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ آسان بناتے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اس لیے نکاح کو آسان بنایا، نکاح کو مہنگا نہیں بنایا. نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے مہر دینے کے. مہر دینا فرض ہے، بلی ماں سنت ہے، اپنی طاقت کے مطابق کرو. اس میں کوئی مال شرط نہیں ہے. اور نکاح میں برکت اور خوبی کب آئے گی؟ کہ جب اس کے اندر سادگی ہوگی. آدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. آدم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. کہ وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے جس کے اندر ذمہ داریاں تھوڑی، کوئی ذمہ داری. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ نکاح میں دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. دوسری قومیں مالداری دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے. ہاں یہ دونوں نہیں ہیں. ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فرمایا دینداری کو ضروری سمجھو. علیک بذات الدین، دینداری کو ضروری سمجھو. کہ دینداری کے بنیاد پر نکاح کر لو. چاہے خاندان غریب ہو، چاہے خاندان مالدار ہو. لڑکے کا خاندان غریب ہو لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو. لڑکی کا خاندان غریب ہے لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو. پھر غریبی کیا کرے گی؟ کہ غریبی دور ہو جائے گی. غریبی دور ہو جائے گی نکاح کی وجہ سے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کراؤ اور اپنی نکاحوں کے ذریعے سے غریبی کو اللہ سے دور کراؤ. یہ فرماتے تھے. بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوئی فوٹو نہ کھینچے. بھائی فوٹو مت کھینچے. Brothers are requested to not take any photography in this majlis, please. یہ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نکاح کراؤ. ہاں مردوں کا، عورتوں کا. اگر غریب ہیں تو کہ غریبی ان کی نکاح کی وجہ سے دور ہو جائے گی. اور فرماتے تھے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں.
پھر آیت پڑھی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تمہارے مردوں کا، تمہاری عورتوں کا، تمہارے لڑکوں کا، تمہاری لڑکیوں کا نکاح کرا دو۔ اگر یہ فقیر، غریب، تنگ دست ہیں تو مت گھبراؤ، اللہ ان کی غریبی، تنگ دستی اٹھا لے گا، دور کر دے گا، یہ نکاحوں سے غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ برکت کی چیز ہے، سنت ہے۔ جب یہ اپنی صحیح بنیادوں پر ہوگا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر کرے۔ اس لیے نکاح کو مسجد میں ہونا مستحب رکھا کہ نکاح مسجد میں کر لو، عبادت ہے، رواج نہیں ہے، تہوار نہیں ہے، ایک عبادت ہے کہ مسجد میں کرو، مسلمانوں کے مجمع میں کرو، تاکہ تمہیں ان کی دعائیں ملے، یہ خیر ہے۔ اسے اس کو مسجد میں کرتے ہیں، اس کو آسان بنا دیا، سفر میں بھی ہو سکتا ہے، حضر میں بھی ہو سکتا ہے، حج میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، نماز کی طرح سے نماز ہر جگہ ہو جاتی، یہ ہر جگہ ہو جائے، کیونکہ ایک سنت ہے، ایک عمل ہے دین کا۔ اس لیے یہ دعوت ہے کہ اس کو سادہ بناؤ، اس میں زیادہ مال مت لگاؤ اور مالداری کو اس کے بنیاد مت بناؤ، یہ حکم ہے۔ مال زیادہ ہے تو دوسرے جو بھی نکاح ہے ان کا تعاون کرو اپنے مال سے، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اللہ ان کی بھی مدد کرے گا۔ کیوں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، جو بندہ اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ ہاں، مال لگانے کے دوسرے راستے بہت ہیں، ہاں کہ جو مال لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔